تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق اللہ العظیم۔ کل 22ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ رات غالباً آپ نے 23واں پارہ تراویح میں سنا ہوگا۔ کسی عذر کی وجہ سے ہم مسجد نہیں آ سکے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جہاں ہم نے تراویح ادا کی وہاں بہت سارے لوگوں نے تراویح اور بھی ادا کر لی۔ اگر مسجد میں آتے تو شاید بہت سارے لوگوں کی کیوں نہیں بھی سر کسی طرح بہت سارے لوگوں کی رہ جاتی، وہاں بہت سارے لوگوں نے پڑھ لی۔ سورہ یاسین 22ویں پارے کے آخر میں ہے اور 23واں پارہ ابتدا سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین قلب القرآن، اس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، دل کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ دل دھڑکنا بند کر دے تو چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کا دل سورہ یاسین، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے دن کے کام آسان فرما دیتا ہے، اور اس کے سارے دنوں کے کاموں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ اس لیے دن کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کر لینی چاہیے۔ صوفیاء کے ہاں ترتیب ہے، جہاں روحانی سلسلہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں یا دائیں بائیں، وہ فجر کی نماز کے بعد تمام نمازیوں سے سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرواتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ وہ واقعہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ یہ کل فجر کی نماز میں تلاوت میں نے کی تھی۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک علاقہ تھا جہاں پہ اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور جو نبی بھی آیا انہوں نے اس کی بات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی بات ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ بستی کے آغاز میں اور شروع میں ایک شخص، اس کی لوہار کی دکان تھی، وہ وہاں بیٹھتا تھا۔ جو نبی بھی آتا تو اس سے بھی ملتا، اس کو دعوت دیتا، تو وہ چپکے سے ایمان لے آیا، لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ اب ایک دفعہ ایسے ہوا کہ انبیاء علیہ السلام آئے، قوم نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ تو جب اس کو پتہ چلا تو اس سے برداشت نہ ہوا، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی، کبھی نہ کبھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص دوڑتا ہوا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا نا کہ لوگ نبیوں کو مار رہے ہیں، یہ دوڑتا ہوا ہے۔ اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، میری قوم تم نبیوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ تم سے کوئی پیسے تو مانگتے نہیں ہیں، نہ تم سے مزدوری اور اجرت مانگتے ہیں، ان کی بات مان لو اور ان کے کلمے پہ لبیک کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ یہ دعوت دینے کے بعد پھر انہوں نے اپنا ذکر کیا، مفسرین نے ان کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کیا وجہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ میں نے اسی کے پاس تو لوٹ کے جانا ہے، پھر اپنے ایک ایک عمل کا حساب بھی دینا ہے، تو اس لیے میں اسی پروردگار کی عبادت کروں گا۔ اتخذ من دونی آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، کیا میں اس کے علاوہ ان کو اپنا معبود بنا لوں جو نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں فائدے اور نقصان کے مالک رب کو چھوڑ کر
ان کو اپنا معبود بنا لوں جو نہ فائدے کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، تو اس وقت پھر مجھ سے بڑا گمراہ بھی کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر پھر وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، میری قوم اور خاندان والوں سن لو، میں نے نبیوں کی بات پر لبیک کہہ دی ہے اور میں ایمان لے آیا ہوں۔ اب انہوں نے نبیوں کو چھوڑ کر اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مار مار کے ان کو شہید کر دیا۔ تو جب شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، قیل ادخل الجنہ، میرے بندے جنت آپ کے انتظار میں ہے، آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ موت سے پہلے کے چند جو منٹ تھے، شہید کو چونکہ موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جو اس کا گھر ہوتا ہے وہ دکھا دیتے ہیں، اس کا محل جنت میں اس کو نظر آ جاتا ہے۔ تو جب اس کو موت سے چند لمحے پہلے اپنا گھر جنت میں نظر آیا تو پھر بھی اس نے فکر اپنی نہیں کی، قوم کی فکر کی۔ کیا کہنے لگا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری بخشش بھی فرما دی ہے اور مجھے بہت زیادہ عزتوں سے بھی نواز دیا، صرف معاف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے عزتوں سے بھی نواز دیا ہے۔ تو رب کے ہاں جس کو عزتیں مل جائیں پھر اس کو کیا چاہیے؟ اور رب کے ہاں عزت کس کو ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ 28ویں پارے میں فرماتے ہیں، الا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، یاد رکھو عزت یا اللہ کی ہے یا اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہے یا پھر ایمان والوں